السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی احادیث بیان کی جائے گی۔ آج کا موضوع ایمانیات کے بارے میں۔ ایمانیات کا باب نمبر 35، 36، 37، 38 اور حدیث نمبر 48، 49، 50، 51، 52 اور 53 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا اس شخص کی فضیلت کا بیان جو اپنے دین کی خاطر مشتبہ چیزوں سے علیحدہ ہو جائے۔ خمس مال غنیمت کے 5ویں حصے کا ادا کرنا ایمان میں سے ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اعمال کی قبولیت نیت پر موقوف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ باب نمبر 35، حدیث نمبر 48، اس شخص کی فضیلت کا بیان جو اپنے دین کی خاطر مشتبہ چیزوں سے علیحدہ ہو جائے۔ سیدنا نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ پس جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں ملوث ہو گیا تو وہ مثل اس چرواہے کی ہے جو سلطانی چراگاہ کے قریب چراتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ اپنے مویشی اس میں چھوڑ دے۔ اے لوگو، آگاہ رہو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اس کی زمین میں اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، اور خبردار ہو جاؤ کہ بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو تمام بدن سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ خوب سن لو کہ وہ ٹکڑا دل ہے۔ اور باب نمبر 36، حدیث نمبر 49، خمس مال غنیمت کے 5ویں حصے کا ادا کرنا ایمان میں سے ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ عبد القیس کے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ کون سی قوم، یا یہ پوچھا کہ کون سی جماعت ہے؟ وہ بولے کہ ہم ربیہ کے خاندان سے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوم یا وفد کا آنا مبارک ہو، تم ذلیل ہوگے نہ شرمسار۔ پھر ان لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم سوا ماہ حرام کے کسی اور وقت میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کفار کا قبیلہ مضر رہتا ہے، ان سے ہمیشہ اندیشہ ہے، لہٰذا آپ ہمیں کوئی ٹھوس بات، خلاصہ احکام بتا دیجئے کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو بھی اس کی اطلاع کر دیں اور ہم سب اس پر عمل کرنے سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پینے کی چیزوں کی بابت بھی پوچھا، کون سی حلال ہیں اور کون سی حرام، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کیا۔ نمبر 1، ان کو حکم دیا صرف اللہ پر ایمان لانے کا، یہ کہہ کر فرمایا، تم لوگ جانتے ہو کہ صرف اللہ پر ایمان لانا کس طرح پر ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب واقف ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کو حکم دیا نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، رمضان کے روزے رکھنے کا، اور حکم دیا اس بات کا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں دے دیا کرو، اور 4 چیزوں یعنی 4 قسم کے برتنوں میں پانی یا اور کوئی چیز پینے سے منع کیا۔ نمبر 1، سبز لاکھی مرتبان سے، نمبر 2، کدو کے تونبے سے، اور نمبر 3، خریدے ہوئے لکڑی کے برتن سے، نمبر 4، روغنی برتن سے، اور کبھی سیدنا ابن عباس مضفت کی جگہ مقیر کہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان باتوں کو یاد کر لو اور اپنے پیچھے والوں کو اس کی تبلیغ کر دو۔
باب نمبر 37 حدیث نمبر 50 حدیث میں آیا ہے کہ اعمال کی قبولیت نیت پر موقوف ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کے نتیجے نیت کے موافق ہوتے ہیں، اور یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، حدیث نمبر 1۔ اور یہاں اس میں یہ زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے، لہٰذا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اللہ کے ہاں اس کی ہجرت اسی کام کے لیے لکھی جاتی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اسی باب کی دوسری حدیث، حدیث نمبر 51، سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اپنے اہل و عیال پر ثواب سمجھ کر خرچ کرے تو وہ اس کے حق میں صدقے کا حکم رکھتا ہے۔ باب نمبر 38 حدیث نمبر 52، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کے اقرار پر بیعت کی۔ اسی باب کی دوسری حدیث، حدیث نمبر 53، سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلام پر قائم رہنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کی شرط عائد کی، پس اسی پر میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ اور میری آنے والی ویڈیو میں علم کا بیان کیا جائے گا، جس میں باب نمبر 1، 2، 3 اور 4 اور حدیث نمبر 54، 55، 56 اور 57 بیان کیا جائے گا، جس میں بتایا جائے گا علم کی فضیلت کا بیان۔ جو شخص علم کو بیان کرنے میں اپنی آواز بلند کرے، امام کا اپنے ساتھیوں کی علمی آزمائش کے سوال کرنا، حدیث کا خود پڑھنا اور پڑھ کر محدث کو سنانا۔ پوری حدیثیں جاننے کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔